أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین، سن 98 ہجری میں حضرت سید محمد نفیس زکیہ کے ہاں اسلام کے ایک درخشاں ستارے نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ یہ تھی حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یہ بات آپ کے شجرہ مبارک سے ثابت ہے۔ آپ کے شجرہ نسب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کتنی قدیم ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ ہیں سید ابو محمد عبداللہ یعنی عبداللہ شاہ غازی، سید محمد ذو نفس الزکیہ بن سید عبداللہ محض بن سید مثنی بن امام حسین علیہ السلام بن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت حسن مثنی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ کبریٰ بنت حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی، اسی وجہ سے آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت اپنے والد صاحب کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں ہی ہوئی۔ آپ علم حدیث پر عبور رکھتے تھے اور کچھ مورخین نے باقاعدہ آپ کو محدث تک بھی لکھا ہے۔ بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی جب سن 138 ہجری میں آپ کے والد گرامی نے مدینہ منورہ سے علوی خلافت کی تحریک شروع کی۔ اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اس ضمن میں بصرہ روانہ کیا۔ اس زمانے میں سادات کے ساتھ انتہائی ظلم کا رویہ روا رکھا گیا تھا۔ اس ظلم کے کئی ایک واقعات بہت مشہور ہیں، جن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ خاص طور پہ مشہور ہے، جب آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ دیوار میں زندہ چن دیا گیا۔ یہ دیوار آج بھی بغداد میں مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم انتہائی وجیح اور حسین و جمیل تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب دیباج مشہور ہوا۔ عبداللہ شاہ غازی کے والد نے آپ کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم کے پاس بصرہ بھیجا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابن کثیر نے تاریخ الکامل جلد 5 میں لکھا ہے کہ آپ منصور کے دور میں سندھ تشریف لائے۔ تحفۃ الکریم کے مصنف شیخ ابو تراب نے آپ کی سندھ میں موجودگی ہارون رشید کے دور سے منسوب کی ہے۔ آپ کی سندھ آمد کے ضمن میں 2 قسم کے بیان تاریخ سے ثابت ہیں، ایک یہ کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے اور دوسرے یہ کہ آپ علوی خلافت کے نقیب کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر تاجر کے روم میں آپ یہاں تشریف لائے۔ تاجر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب سندھ آئے تو اپنے ساتھ گھوڑے بھی لائے تھے۔ آپ نے یہ گھوڑے اپنے کم و بیش 20 مریدوں کے ہمراہ کوفہ سے خریدے تھے۔ آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان میں پا کر بہت عزت اور احترام کا اظہار کیا۔ آپ 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں سرگردہ رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو مشرف بے اسلام کیا۔ یہ تو ہے کہانی ظاہرہ حالات کی، جن کو تاریخ الکامل ابن کثیر نے یا طبری وغیرہ نے قلم بند کیا ہے، لیکن ایک عظیم ہستی جو حسنی حسینی سید ہے، حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہے، باطنی شاہ سوار سے کیسے خالی ہو سکتی ہے؟ ایک زمانہ کب سے ان کے فیض سے سیراب ہو رہا تھا۔ ان کی باطنی زندگی پر ابھی کسی نے کچھ نہیں لکھا، شاید اس کی وجہ سے ان کی اپنی تحریریں یا ان کے کسی ہم عصر کی ان کے بارے میں کوئی تحریریں دستیاب نہیں ہیں، اور شاید اسی وجہ سے وہ بہت پہلے اولیاء کراموں میں سے ایک ہیں۔ یہ ان کا مزار پر انوار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ یہ ویسے تو نہیں ہے کہ ولایت تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مرہون منت ہے، وہی اس کا منبع ہے۔ یہ کسی نے نہیں لکھا اور کسی نے نہیں کہا کہ جو امانت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سینہ بہ سینہ چلی وہ ان کے حصہ میں نہیں آئی۔ شہادت ان کے آباء و اجداد میں چلی آ رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر غازی شاہ صاحب کے والد اور چچا شہید ہوئے، خود آپ نے بھی شہادت کا مرتبہ پایا۔
اپنی جان سے زیادہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جا سکتی ہے؟ یہ تو شہادت جلی ہے، مگر کیا کسی نے لکھا کہ وہ شہید خفی بھی ہیں؟ جب وہ حق ہو چکے تو راہ حق میں شہید ہوئے۔ دولت سرمدی کا متحمل وہی ہو سکتا ہے جس کو فطرت اس کا اہل سمجھتی ہو۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سندھ قیام کے دوران گورنر سندھ کو خبر آئی کہ آپ کے والد گرامی نے مدینہ منورہ میں اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم نے بصرہ میں عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی۔ سن 145 میں یہ اطلاع آئی کہ آپ کے والد حضرت محمد نفس زکیہ مدینہ منورہ میں 15 رمضان المبارک کو اور اسی سال آپ کے چچا حضرت ابراہیم بن عبداللہ 25 ذکار یعنی 14 فروری سن 763 کو بصرہ میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد گرامی اور چچا کی شہادت کے بعد عباسی خلافت کے مرکز خلیفہ منصور سے آپ کی گرفتاری کے احکامات بھی صادر ہوئے، مگر چونکہ آپ کے حصہ میں میدان جنگ میں شہادت لکھی گئی تھی لہذا آپ کی گرفتاری تو عمل میں نہیں آ سکی۔ حفص بن عمر گورنر سندھ آپ کی گرفتاری کے معاملے کو مسلسل ٹالتا رہا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کچھ وقت گزر جائے گا اور خلیفہ منصور غازی شاہ صاحب کی گرفتاری کے معاملے کو بھول جائے گا، مگر جو لوگ اقتدار سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لیتے بلکہ چھوٹے سے چھوٹے خطرے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ منصور کے دل سے ہرگز حضرت عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری کا خیال ماند نہیں پڑا۔ حالانکہ گورنر سندھ حفص بن عمر نے یہ بھی خلیفہ کو کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی میری مملکت کی حدود میں نہیں، لیکن خلیفہ کو اس پر بھی اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ گورنر سندھ حفص نے اپنی محبت اور عقیدت اور سادات سے لگاؤ اور اس کے بعد آپ کی بحفاظت ایک ساحلی ریاست میں بھیج کر وہاں کے راجہ کا مہمان بنایا۔ یہ راجہ اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا۔ اس نے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہا، انتہائی عزت اور قدر و منزلت سے رکھا۔ آپ کوئی 4 سال یہاں اس کے مہمان رہے۔ اس عرصہ میں آپ نے پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور سینکڑوں لوگوں کو اسلام سے روشناس کروایا۔ لاتعداد لوگ آپ کے مرید بن کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ کہاں سندھ، کہاں حجاز مقدس، کتنی مسافت ہے، کتنا لمبا سفر ہے، یہ بات تاریخ سے ثابت ہے۔ سندھیوں کے بنجر دل کی زمین میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی نے ہی اسلامی بیج بویا، پھر اس کی آبیاری کی اور محبت، اخوت، بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی زرخیزی سے روشناس کروایا، اس لیے کہ جو کام ان کے ذمہ تھا وہ صرف ظاہر ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تاریخ کو رخ عطا کرنے والے ظاہر کے ساتھ باطن کی دنیا کے شاہسوار بھی ہوتے ہیں، جن کا ظاہر پر کم اور باطن پر زیادہ زور اور توجہ ہوتی ہے۔ دراصل ان ہستیوں کے لیے اس دارالعمل میں جس جگہ کا انتخاب کیا ہوتا ہے وہاں ان کے لیے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ عمر بن حفص کا مطیع ہونا، آپ کی گرفتاری کے خلیفہ منصور کے احکامات کو ٹالنا، آپ کو بحفاظت دوسری ریاست میں بھیجنا، یہ سب غیبی اعانت تھی، یعنی غیبی مدد تھی اور آپ کے عمل کی تائید تھی۔ اگرچہ عباسی خلیفہ منصور آپ سمیت تمام سادات کے قتل کے در پہ تھا، اس نے اطلاع ملنے پر بارہا حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنے کے احکامات دیے، لیکن فطرت نے جو کام آپ سے لینا تھا اس کے لیے پورا اہتمام کیا۔ ایک ایسا گورنر سندھ متعین ہوا جو آپ کی تعظیم اور خیال رکھتا تھا اور کسی قیمت پر آپ کو گزند نہ پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ ان نیک بخت گورنر یعنی عمر بن حفص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ در پردہ آپ کی حمایت کرتا رہا۔ محترم ناظرین کرام، تاریخ سے ثابت ہے اس زمانہ میں جب آپ سیر اور شکار کی غرض سے کہیں جاتے تھے تو شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ کیوں نہ ہو، حضرت عبداللہ شاہ غازی کس نسل کے چشم و چراغ تھے؟ یہ غالباً اس لیے بھی تھا کہ آپ کی درویشی پر امارت کا پردہ بھی پڑا رہے اور جو امانت آپ کے سپرد تھی آپ کے سینہ میں محفوظ رہے۔ یہ بھی باور کروانا ضروری ہے کہ آپ کے علاوہ آپ کے ایک دوسرے بھائی اور بھی ہیں، وہ بھی بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے بھی اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دی۔ آپ کا مزار مراکش میں ہے اور وہاں کا سب سے معروف مزار ہے اور وہاں مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اس کا تذکرہ بھی تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ ناظرین، جب کسی کے حالات زندگی لکھتے ہیں تو متعلقہ تمام کتب و رسائل، خطوط اور تحریروں وغیرہ کا حوالہ دینا ہوتا ہے تاکہ حالات و واقعات کی تصدیق میں آسانی ہو اور سننے والے پر ہر بات صاف ہو جائے۔ مگر باطن کی بات لکھنے پر کس چیز کا حوالہ دیں، کون سا ثبوت دیں؟ اگر باطنی ثبوت دے بھی دیا جائے تو کون اس کی تصدیق کرے گا؟
بہرحال میرے نزدیک پہلا ثبوت تو لاکھوں زائرین کا آپ کے مزار کی حاضری ہے، دوسرا یہ کہ باطن کے کئی ایک شاہسوار نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی بہت بڑی حکومت ہے۔ یقیناً ہے، جن لوگوں کو تصوف کی بھنک ہے اور جن کا باطن پاک ہو چکا ہے، قلب روشن ہے، وہ تو یہ سب کچھ ہمہ وقت دیکھتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں اور مزار پر ایسے حاضری دیتے ہیں کہ جیسے غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ بھی ادب کے کرینوں میں سے ایک کرینہ ہے، ورنہ زبان اور مکان سے چھٹکارا ہو جاتا ہے تو پھر کہیں آنا جانا کیا مانی ہمہ وقت اومنی پریزنس۔ آپ جہاں بھی ہوں غازی کا تصور قائم کریں تو وہ وہیں موجود ہو جاتے ہیں۔ شہید تو مرتے ہی نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق کھاتے ہیں۔ شہید وہ جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، جو شہید حق ہو۔ ہم اس کی کیا تعریف کر سکتے ہیں جس ہستی کا پورا خاندان، پورا شجرہ شریف شہید ہو، شہید جلی بھی، شہید خفی بھی، کون ان میں سے مرا ہے؟ سب کے سب زندہ و جاوید بلکہ الحیات کے بکھیرنے والے ہیں، سب کے سب انتہائی قرب والے، باقی باللہ بزرگ جن کے تمام دنیا پر باطنی حکمرانی ہے۔ حکومت ناظرین دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خطے پر، دوسری حکومت جو حقیقی حکومت ہوتی ہے وہ دلوں پر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی حکومت ظاہر اور باطن دونوں پر قائم ہے۔ تمام دفتر ان کے ہیں جہاں تمام زائرین کی مرادوں اور دعاؤں کی عرضیاں موصول کی جاتی ہیں اور پھر ان پر احکامات صادر ہوتے ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ اگر زائرین کی مرادیں پوری نہ ہوں، یہ جم خفیر کیسا جو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جمعرات کو تو آپ کے مزار کی سیڑھیوں میں بھی چڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، عام ایام میں بھی زائرین کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی باطنی حکومت کا حال کہاں سے معلوم ہوگا؟ کس نے اس پر لکھا ہے؟ کس لائبریری اور دفتر سے یہ تفصیل موصول ہوگی؟ کس نے اس پر لکھا ہے؟ کس لائبریری اور دفتر سے یہ تفصیل موصول ہوگی؟ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے ہم مرتبہ ہوں گے۔ غور کیجئے، نور عقل سے کام لیجئے تو دل کیا گواہی دیتا ہے؟ یہ تو وہی ہوں گے جو مخلوق کی رہنمائی کا باعث ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کی ہوگی، یہ وہی ہیں جن کو غم امت لاحق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں انہوں نے وہی کچھ کیا ہوگا جو نبیوں نے کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی برابری کیسی؟ نبیوں کے ظاہر کے کام تو ہر کسی نے دیکھے، مگر ان کے باطنی کارناموں سے کون واقف ہے؟ کس ظاہر بین کی نہ بساط ہے نہ دسترس؟ ہاں، باطنی شاہ سواران رازوں سے واقف ہوتے ہیں اور کبھی کبھی بقدر ضرورت ان پر سے پردہ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ عین حق ہوتا ہے، مگر چونکہ عقل کے دل دادے ہر چیز عقل کی کسوٹی پر رکھے بغیر یقین نہیں کرتے، ان کو کیسے یقین دلایا جائے؟ حالانکہ عقل حجاب ہے۔ ہاں، اگر کسی کو کار عقل عطا ہو تو وہ کسی حد تک ان کے رازوں کا رازداں بن سکتا ہے۔ خیر ناظرین اکرام، آپ روایتی جاہ و جلال اور شان سے معمول کی سیر اور شکار کی غرض سے جاتے تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سارے مریدین بھی ہوتے تھے اور ساز و سامان بھی ہوتا تھا، لہذا آپ کا قافلہ لشکر کی شکل اختیار کر جاتا اور جہاں سے گزرتا گرد و غبار اڑاتا تھا، جیسا کہ ریگستانوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ عمر بن حفص کو گورنر سندھ کے منصب سے سبکدوش کر دیا گیا تھا، جیسا کہ پہلے میں بول چکا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی تعظیم اور ادب اور خیال و احترام کی خاطر نہ صرف یہ کہ ان کی حفاظت فرمائی بلکہ ان کو محفوظ جگہ پر منتقل بھی کر دیا۔ عمر بن حفص کو ان کی تعیناتی کے دوران بار بار خلیفہ منصور سے ایسے احکامات ملتے تھے جن میں حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا صاحب کی گرفتاری صادر ہوتی تھی، مگر آپ نے انہیں گرفتار کرنے کے بجائے لیت و لال اور ٹال مٹول سے کام لیا اور ایسے احکامات کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ آپ کی سبکدوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ان کے احکامات سے آپ کا ایمان سادات پر زیادہ مضبوط ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے کہ حاکم وقت کو ورگلانے والے ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے رہے کہ کسی طرح حضرت غازی شاہ صاحب کو گرفتار کر کے منصور عباسی کے سپرد کر دیا جائے، مگر ان سب کا بھی عمر بن حفص پر الٹا اثر ہوتا رہا اور وہ دن بدن حضرت عبداللہ شاہ غازی سے زیادہ محبت، زیادہ لگاؤ، زیادہ خلوص کے جذبات رکھنے لگا۔ آپ کے مقدر میں جو سب سے بڑا مرتبہ تھا، اب اس کے عطا کا وقت بھی آ پہنچا تھا۔ خلیفہ منصور نے حشام بن عمر کو سندھ کا گورنر مقرر کیا اور اسے بھی غازی شاہ صاحب کی گرفتاری کے احکامات دیے۔
सन 151 हिजरी का साल था जब सिंध के इलाके से बगावत का अलम बुलंद हुआ तो गवर्नर ने अपने भाई सफ़ी बिन हशाम को इस बगावत की सरकोबी के लिए रवाना किया। जब सफ़ी दरिया मेहरान यानी दरिया सिंध के किनारे पहुंचा तो उसने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के साथियों पर पूरी फौजी साजो सामान के साथ हमला किया। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह जो मुसलमानों की इत्तेहाद और अखुवत के अलमबरदार थे, कभी मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाने और उनको आपस में लड़ाने का सोच भी नहीं सकते थे, मगर उन पर जंग मुसल्लत कर दी गई तो उन्होंने अपने और अपने मुरीदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकाबले का कसद किया। आप और आपके साथियों ने खूब मुकाबला किया, हत्ता कि दुश्मन के कदम उखड़ गए और उनकी फौज भाग खड़ी हुई, ताहम आपके साथियों को भी नुकसान पहुंचा। लड़ाई के दौरान किसी जालिम के वार से आप जख्मी होकर गिर पड़े और शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो लोग साहिब निस्बत हैं वो तो समझ सकते हैं कि अगर मुर्शद की तबीयत नासाज हो जाए तो मुरीद पर क्या गुजरती है, अगर मुर्शद का विसाल हो जाए तो क्या क़यामत का समा होता है। वहाँ तो मुरीदों की मौजूदगी में मुर्शद को तलवार के वार करके शहीद कर दिया गया, जिसे तमाम मुरीदैन इंतहाई रंजीदा और दिल गिरफ्ता हो गए। आपके बच जाने वाले जानसार मुरीदैन ने आपके जस्दे खाकी को फौरन छुपा लिया, इस खौफ से कि कहीं दुश्मन दोबारा न पलटे। आपके जस्दे खाकी को उठाकर छुपते छुपाते एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचाया और यहीं आपका मदफन बनाया। ये जगह जो उस वक्त एक गांव था आज एक मारूफ बैनुल अक़वामी मुकाम है। एक इस्लामी ममलकत का सबसे बड़ा साहिली शहर कराची है। इसकी आबादी का एक हिस्सा क्लिफ्टन कहलाता है जिसमें आपका मिज़ार है। फितरत ने तकरीबन 1300 साल पहले इस शहर के लोगों के लिए एक ऐसी हस्ती का मस्कन बनवाया जहां 1 करोड़ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हाजिरी देता है, मुरादें हासिल करता है, रूहानी फैज़ पाता है और सुकून लेकर जाता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इसका दूसरा हिस्सा भी जल्द अज जल्द पेश कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।